سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلافات مت کرو، یعنی اختلافات میں مت بڑھ جاؤ۔ اس آیت سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلافات بظاہری یہ ایک بہت بڑی ضد ہے اتفاق کی، اتحاد کی۔ اگر اتحاد اور اتفاق کے مقابل میں اگر کوئی ضد ہے تو وہ اختلاف ہے۔ اختلاف ہمیشہ ہی لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے، لوگوں میں ہمیشہ ہی توڑ پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسروں کے دشمن تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، یہ اسلام بذات خود ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسروں کے دشمن تھے، ایک دوسروں کو مار ڈال رہے تھے، ایک دوسروں کی عزت کو تار تار کر دیتے تھے، اور تم ایک دوسروں کے قاتل تھے، دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں کے درمیان میں محبت ڈال دیا، یعنی تمہارے دلوں میں ہم نے محبت پیدا کر دی۔ اس بیماری کو، اس غلاظت کو میں نے تمہارے دلوں سے نکال دیا جو اختلافات کی شکل میں تھی، جو قتل و قتال کی شکل میں تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تمہاری دلوں سے دھو ڈال دیا، اس کو نکال دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہاری دلوں میں محبت ڈال دی، محبت۔ اور محبت کون سی محبت؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہاری دلوں میں ہم نے ایک ایسی محبت ڈال دی کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم میرے اس محبت کے ذریعے، تم میرے اس نعمت کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تم آپس میں بھائی بن گئے، جبکہ اس سے پہلے تم ایک دوسروں کو دشمن سمجھ رہے تھے۔ تم نے ایک دوسروں کو قبائلوں میں، قوموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میں نے تمہاری دلوں سے اس بیماری کو نکال کر تمہاری دلوں میں ایک دوسروں کے لیے محبت ڈال دی اور تمہیں بھائی بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن جتنے بھی ہیں یہ بھائی بھائی ہیں۔
انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو، کوئی تنازع ہو تو تم ان کے درمیان میں صلح کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، آج کا یہ جو دور ہے یہ عجیب و غریب دور ہے، فتن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بے شمار فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں اختلاف کو ابارنے کے لیے قسم قسم مسلمانوں کے دشمن اپنے سازشوں کو چلاتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ کریں، ایک دوسرے کو مار ڈالیں۔ آج یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، مسلمانوں میں مذہبی اختلاف پیدا کرنا، مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنا، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کرنا۔ یاد رکھنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کو امن پہ، سکون پہ بیٹھنے نہیں دیتے، تاکہ مسلمان سکون کی زندگی نہ گزاریں، تاکہ مسلمان امن کی زندگی اور عزت کی زندگی نہ گزار سکے۔ یہ کفار کی چال ہے، کفار کی کوشش ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ مسلمان اختلاف میں پڑ جائیں، وہ اختلاف کو مسلمانوں کے اندر ابارتے ہیں تاکہ مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، فرمائیں کہ لوگوں نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ فرمائیں کہ قرب قیامت کے قریب ایک ایسا فتنہ ہوگا، فرمایا کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو اگر مسلمان ہے تو صبح وہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تم نے نیک عمل کرنا ہے، تم نے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اگر ایسا ماحول ہو کہ جس میں مسلمانوں میں اختلاف، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے انتظاری میں ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہاری درمیان میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیز۔ فرمائے کہ لن تضلوا بعدہما، فرمائے کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تمہیں لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرو گے، لوگ تمہاری درمیان میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ دو کون کون سی چیزیں میرے معزز بھائیوں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ جو انسان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، یاد رکھنا ایسے انسان کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ایسے انسان کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
جو انسان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اختیار کر لیتا ہے، آپ کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے، فرمایا کہ وہ انسان بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ تو میرے معزز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو یاد رکھنا پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ رسی، قرآن مجید کو اللہ نے اپنا رسی قرار دیا ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھامنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف آ جائے، اے لوگوں اگر تمہارے درمیان میں کوئی تنازع آ جائے، حال ایک ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم نے اللہ کی طرف اپنے اس معاملے کو لوٹانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، جب تک انسان اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی لوگ کوشش کریں گمراہ کرنے کی، انہیں جتنے بھی لوگ بہکانے کی کوشش کریں، کوئی انہیں بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اصل بنیاد ہے، یہ اصل سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مضبوط اور قائم اور دائم رہنا، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے، نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، پھر ہم کیسے اپنے اون دشمنوں کے شکار بنیں گے، اور وہ ہمیں کس طرح تار تار کریں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، نبی کے سنت کو چھوڑ دیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں، تو پھر ہماری اوپر ہمارے دشمن غالب ہو جائیں گے، دشمن ہمیں شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، کبھی بھی ایسا انسان ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھاما، نبی کی سنت پہ دن اور رات اپنی زندگی گزاری۔ ان کو جتنے بھی ان کے مخالفین نے ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کی اور سازشیں کی، انہوں نے کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکے۔ تو میرے معزز بھائیوں، جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے، اس کے بدن میں سانس ہے، تو ایسے انسان کو اللہ کی کتاب سے جڑنا ہوگا، نبی کے فرامین کو اختیار کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فتنہ آئے گا، ایک ایسا فتنہ، فرمایا کہ علماء کو قتل کر دیا جائے گا، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا،
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا، فرمایا کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول علم کو کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، علماء کو شہید کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کی شہادتوں سے، ان کو جیلوں میں ڈالنے سے، فرمایا کہ یہی ہے اصل دین کے اٹھانے کی وجہ۔ تو میرے معزز سامعین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ان علماء کرام کو دن بدن شہید کیا جا رہا ہے، ان کو دن بدن دین اسلام کے دشمنان ان کو مار رہے ہیں، اور ہمارے معزز علماء کرام، ہمارے مشائخین کو دیکھتے نہیں کہ جیل ان سے بھرے ہیں۔ جو بے عالم دین حق کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دین کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس دنیا میں جاہلیت پھیل جائے گی، لوگوں میں جاہلیت پھیل جائے گی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قبل کی امتوں میں جاہلیت تھی۔ تو میرے معزز بھائیوں، ہمیں بھی اس فتن کے دور میں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامیں، اللہ کی کتاب کو تھامیں، اپنے علماء کرام کی محفلوں کو، جہاں پہ وہ دین کی محفلیں سجاتے ہیں، ہم نے بھی اس کا رونق بننا ہے، علماء کی محفلوں کو اختیار کرنا ہے، علماء کی مجالس کو اختیار کرنا ہے۔ جہاں پہ دین کی مجالس ہے، اس مجالس کی ہم نے رونق بننی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دین اسلام سے دور ہو جاتا ہے، جو انسان مسلمانوں کی جماعت سے دور ہو جاتا ہے، فرمایا کہ ایک بالش دور ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس کو اگر اس حال پر موت آ گئی، فرمایا کہ اس کی موت جاہلیت پر ہے۔ ایسے انسان کی موت جاہلیت پر ہے کہ جو انسان مسلمانوں کی جماعت سے تنہائی کی زندگی اختیار کرتا ہے، جو انسان مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتا، فرمایا کہ ایسے انسان پہ اگر موت آ گئی، فرمایا کہ اس کی موت جاہلیت پر ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامیں، اور مسلمانوں کی جماعت سے ہم منسلک ہو جائیں، مسلمانوں کی جماعت میں ہم بھی داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی وہ بھیڑیاں ایسے کاٹیں کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ایک بکری اپنے اس قافلے سے جب پیچھے رہ جاتی ہے، فرمایا کہ اس کو بھیڑیا کاٹ لیتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی کسی مسلمانوں کی جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، دور رہ جاتا ہے، تو پھر وہ دشمنوں کے شکار میں آ جاتا ہے۔ دشمن اسے اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں، اسے اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ تو میرے معزز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس فتن کے دور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسی ہے، دین اسلام ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام دینوں میں سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہے۔ دین اسلام نے ہمیشہ ہی ہمارے معزز صحابہ کرام کی، ہمارے معزز اکابرین کی قربانی دی ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، دین اسلام سے جڑنا یہ ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر ایک مسلمان پہ لازم ہے۔ دین اسلام کے اوپر مضبوطی سے اپنے آپ کو مضبوط دین اسلام پہ محکم کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں،
اختلافات کو، بغض اور حسد کو، ان کو دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے سے قبل اور میرے معزز بھائیوں، ایک فرشتوں کی ایک جماعت ہوں گی، فرشتے وہاں پہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹیسٹ کریں گے، مسلمانوں کے دلوں کو چیک کریں گے۔ جس کا دل میں رے کے دانے کی برابر بھی اگر کسی مسلمان کے لیے بغض ہے، اختلاف ہے، حسد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یاد رکھنا، اختلافات انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے، اختلافات ہمیشہ انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے، اور اتحاد اور اتفاق، اجماع، یہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ انسان ہمیشہ کامیاب اور کامران تب ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں اتفاق پیدا کرتے ہیں، ایک اتحاد اور محبت۔ جب محبت ہوگی، اتحاد ہوگی، تو پھر یاد رکھنا ایسا انسان کامیاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے بندوں، تم میرے اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اتفاق اور اتحاد، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اپنے اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تمہاری دلوں میں نفرت تھی، تمہاری دلوں میں بغض تھی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں کر رہے تھے، میں نے تمہاری دلوں سے اس بیماری کو دھو ڈالا، میں نے تمہاری دلوں سے اس نفرت کو نکال دیا، میں نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دلوں میں محبت ڈال دی، تمہاری دلوں میں ایک دوسروں کے لیے اخوت ڈال دی، تو میرے نعمت کے ذریعے بھائی بن گئے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو میرے معزز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اس کو عزت دیں، اختلافات کو، ضد کو، بغض کو، حسد کو اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے اختلافات کو، ہمارے دلوں سے حسد کو، بغض کو نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت، ایک دوسروں کے لیے اچھائی اور ایک دوسروں کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں ہمدرد بنا دے۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔